آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہ واقعتاً ہی وقت کی ضرورت بھی ہے، اور جو میرے فاضل احباب تشریف لائے ہوئے ہیں ہم نے تو انہی سے سیکھا ہے، اور یہ لوگ واقعی قابل قدر ہیں کہ کیونکہ آپ سب کا تعلق دیندار طبقے سے ہے اور دعوت دین کو آپ آگے پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے شخصیات بیٹھی ہیں الحمدللہ اپنی زندگی کے 15 سے 20 سال اس فیلڈ کو یہ دے چکے ہیں، اور ایک نام اپنا جو ہے اس فیلڈ میں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بنایا ہے اور کمایا ہے، اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سند کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان سے خیر کا بہت بڑا کام لے۔ صحافتی اخلاقیات جو ہیں، جس کو ہم میڈیا ایتھکس بولتے ہیں، یہ اگر آپ بی ایس کر رہے ہیں، آپ ایم ایس کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ باقاعدہ طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ میڈیا کے ایتھکس کیا ہیں، اور ایک جو صحافی ہوتا ہے اس کو کن اخلاقیات کا خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا صحافی، معتدل انسان بن سکے اور اچھے طریقے سے معاشرے کے مسائل کو ڈسکس کر سکے۔ اس کے لیے پھر مختلف جہات ہیں۔ جو اخلاقیات ہیں وہ تو جو اسلام کے تصور اخلاق ہے وہ تو کمال کا ہے، وہ تو فطرتی جو چیز ہے وہ اسلام میں ہے۔ بیسیکلی اخلاق جو فطرتی اخلاق ہے وہ اسلام کا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا یا جو میڈیا کے جو اخلاق بنائے جاتے ہیں یہ کریٹڈ ہیں، یعنی کہ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ اخلاقیات ہوں گی، اس طرح کی لمٹس ہوں گی، یہ آپ چیز نہیں بیان کر سکتے، یہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی لمٹس اپنے طور پر کچھ لوگوں نے بیٹھ کے بنائی ہیں، لیکن اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام کا اخلاقی معیار جو ہے وہ فطرتی ہے۔ وہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ خود بخود اس کے اندر جو ہے وہ ڈل جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ یعنی کہ اس ایک مسلمان کو رہنمائی اخلاق کی ملتی ہے تو قرآن سے ملتی ہے۔ اور جو ماڈرن میڈیا ہے اور یہ جو ساری جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو یہ ایتھکس پہ بات کرتی ہیں، میڈیا ایتھکس پہ بات کرتی ہیں، اس کے لاز بناتی ہیں، وہ سارے وہ ہیں جو انسانوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر ہی ہماری سپیریٹی جو ہے وہ شو ہوتی ہے کہ ہم سپیریئر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ بنیاد میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم با اخلاق بھی ہیں اور با کردار بھی ہیں۔ اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں یا جو بھی لوگ ہیں تو وہ اپنے اخلاقیات جو ہیں وہ جب کریٹ کرتے ہیں، تب انسان کریٹ کرتا ہے تو اس میں سکم بھی ہوتا ہے، اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن جو رب نے کریٹ کیا ہوا ہے اس میں سب کچھ موجود ہے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے آج کے اس دور کا سب سے بڑا سمجھ لے کہ ایک جن ہے، اور ایسا جن ہے جو بوتل سے باہر آ چکا ہے اور ہر ایک کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے۔ پہلے دور تھا اخبارات کا، اخبارات میں لوگ بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، بڑے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے۔ اگلے کو اگر کسی کو تنقید کرنی ہے تو وہ بھی اچھے انداز سے ہوتی تھی کہ اس کی شخصیت مجروح نہ ہو۔ پھر جو ہے وہ دور آ گیا ٹی وی کا، ٹی وی نے آ کے تھوڑا سا ان کو اور آزادی دے دی، اور جب وہ آزادی ٹی وی کی آئی تو ٹی وی نے جو ہے وہ لوگوں کے اخلاق کو خراب کیا۔ وہاں پہ آپ نے بوتلیں چلتی بھی دیکھی، تھپڑ چلتے بھی دیکھے، سب کچھ، اور اس کا امپیکٹ جو ہوا وہ جو دیکھنے والا ہے اس پہ ہوا۔ اس جگہ اگر یہ ہمارے یہ ماڈل ہیں، یہ سیاستدان جن کو ہم سمجھتے ہیں، یا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ٹی ویوں پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں اثر ہے، اگر یہ اس طرح کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ پھر
اگلا جو دور آیا پھر آہستہ آہستہ وہ ٹی وی جو ہے وہ بیڈ جو ہے وہ ڈرائنگ روموں تک رہ گیا. اب اگلا دور آ گیا آپ کے موبائل کا. یہ بلیک سکرین جو آپ کو نظر آتی ہے آپ کے ہر موبائل کی, یہ بلیک سکرین جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے نا جی, اس کو ویسے ہم پنجابی میں کلموا بولتے ہیں, کالے منہ والا ہے. اس نے جو آ کے تباہی مچائی ہے نا آپ کے معاشرے میں, اور کہتے ہیں جی ہم بہت قریب ہو گئے ہیں, انفارمیشن کے قریب ہو گئے ہیں ہم, بہت جلد جلد چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں, اور اس سے جو فتنے کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ابھی آپ مثال لے لیں, یہ آپ کا جو الیکشن ہوا ہے, اچھا ایک دن جو ہے وہ انہوں نے نیٹ بند کر دیا, ایک دن جو ہے سروس بند کر دی, اور میں کیونکہ گاؤں گیا ہوا تھا تو میرے پاس وہ ایم این اے کا کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا. میں نے کہا آپ جائیں فیلڈ میں, کوئی جا کے دیکھے دکھیں, پولنگ اسٹیشن چیک چوک کریں. کہتا ہے سکون ہو گیا ہے, نہ نیٹ ہے نہ کچھ ہے, نہ کسی کی کال آ رہی ہے نہ جا رہی ہے, اب جہاں پر جو ہے شام کو لگ جائے گا پتا. تو یہ جہاں ایک ذریعہ ہے آپ کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کا, وہاں اس کے بہت زیادہ مسائل بھی اس نے کریٹ کیے ہیں. بہت سی شخصیات کی جو ہے وہ عزت کو بھی اس نے اچھالا ہے, اور بہت سارے مسائل کریٹ کیے ہیں. اور لیکن اسلام کے جو اخلاقی تصور ہے, اسلام کا جو بنیادی تصور ہے, وہ کائنات کا بہترین تصور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید میں جو ہے آپ کے بارے میں جو ہے اخلاق, آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کے بارے میں, انک لعلی خلق عظیم, یعنی کہ عظیم اخلاق کے مالک حضور کی ذات ہے. اور اگر ہم ان سے رہنمائی لیں گے, ان سے رہنمائی لے کے اپنے سوشل میڈیا کو اگر ہم مینج کریں گے, تو ہم اسلامی بات کرتے ہیں نا ہم, تو اگر ہم اس کو مینج کریں گے اس طریقے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں یہ جو مصنوعی اخلاق کے دعوے دار ہیں اور ایتھکس کے دعوے دار ہیں, ان کے پلے واقعتاً کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مرعوب ہو جاتے ہیں جی, ہم داڑھی والے ہیں, ہم مسجد والے ہیں, تو یہ ہم کیسے اس کو مینج کریں گے جی, وہ تو ان کے پاس تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس تو بڑے جو ہے وہ دلائل ہوتے ہیں. آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل قرآن کی ہے, اور اس کے بعد نبی کے فرمان کی ہے. اس سے بڑی دلیل دنیا میں کوئی نہیں ہے. مرعوب تو وہ ہونا جس کے پاس دلیل نہ ہو, کسی سے مرعوب ہونا تو وہ ہونا جس کے پاس, ہمارے پاس تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. اور آپ کسی کے سوشل میڈیا پہ آپ جائیں, کسی کے فیس بک پہ جائیں, کسی کے ٹویٹر پہ جائیں, جہاں پر بھی, تو وہاں پر آپ کا کمنٹ جو وہاں پر ہوتا ہے وہ آپ کی تربیت اور آپ کے اخلاق کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ جو ہے کمنٹ کر کے, حالانکہ آپ وہ بالکل ٹھیک کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بات وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح بھائی نے کہا کہ الہاد کی جو ہے وہ ایسی باتیں, وہاں پر آپ اسلام کا صحیح جناب علی وہ نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا انداز, آپ کا طریقہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات پہ آپ کو پکڑ لیتا ہے جی آپ, اور وہ آپ پر جو ہے چڑھائی کر دیتا ہے. اگر ہم اس کو شائستگی کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ وہاں پر کریں تو ہم اپنی بات وہاں پر رکھ سکتے ہیں. ہم نے کئی جگہ پہ بات کی ہے, ہوئی ہے. ابھی کل کا یہ واقعہ جو ہوا ہے, یہ جو عاصم حفیظ صاحب نے جس پہ لکھا ہے, اور وہاں پہ ایک بندے نے وہاں پر فیس بک پہ اس نے لکھا, اس نے کہا جی یہ یعنی کہ شکلیں دیکھ کے جو لوگ وہاں پر 2-4 لوگ علماء کھڑے تھے یا جو مذہبی رہنما کھڑے تھے, ان کی شکلیں دیکھ کے اس نے طنز کیا کہ یہ دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں, شکلوں سے یہ لگ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. تو میں اس کی وال پہ گیا, میں نے کہا بات رانا صاحب جو بھی وہ شخص تھے, میں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور کہ آپ کو ان کی شکلوں سے مسئلہ ہے یا اس مسئلے پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر شکلوں سے مسئلہ ہے تو یہ تو آپ کا کبھی نہیں حل ہونے والا. اگر تو اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر بات ہو سکتی ہے آپ سے. تو اس طرح جو ہے آپ اچھے انداز سے ان سے بات کر بھی سکتے ہیں, وہ آپ کی بات کو مانتے بھی ہیں, اور ہاں نہ ماننا چاہے تو وہ پھر آپ اختیار نہیں. باقی رہا کہ آپ کے پاس آپ کی اپنی وال تو ہے نا, کوئی آپ کی بات سنے نہ سنے, آپ کی اپنی وال تو ہے. آپ کی وال جو ہے وہ آپ کا ایک ڈیٹا بن رہا ہے, اور آپ 1 سال بعد 2 سال بعد جتنی آپ میچور ہوتے جاتے ہیں
وہ لوگ جو ہے لوگوں کے پاس آپ کی بال جو ہے وہ بطور دلیل موجود ہے. اور کبھی بھی اس ایسے پلیٹ فارم پہ ایسی چیز بالکل آپ نے نہیں کرنی جس کے لکھنے کے بعد یا سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. کوشش کریں ایسی بات ایسا کام نہ کریں, کیونکہ آپ دیندار ہیں اور آپ نبی کے وارث ہیں اور نبی کے علم کے وارث ہیں, تو آپ پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور آپ سے لوگوں کی توقعات بھی زیادہ ہیں. تو اس لیے اخلاقیات جو ہے, اگر آپ مغرب کی دی اخلاقیات پہ چلیں گے, ان پر چلنے کی کوشش کریں گے, وہ مصنوعی چیزیں ہیں, وہ بظاہر آپ کو وقتی طور پہ تو آپ کو کچھ سیٹسفیکشن کر دے گی, تو لیکن آپ کے لیے عملی طور پہ وہ کچھ نہیں کر سکتی. اگر آپ اسلام کے اخلاقیات میں چلیں گے تو آپ کے لیے سوشل میڈیا ہو, آپ کی زندگی کا کوئی موقع ہو, آپ ہر جگہ پہ کامیاب ہیں, کامران ہیں, اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ابھی کل کے جو ٹاپک ہوا کل پہ, اس میں سب سے زیادہ جو ہے جو مورد الزام ٹھہرائے گئے وہ علماء کرام تھے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ تربیت نہیں کی عوام کی, اور دیکھیں وہاں پہ جو موب تھا, وہ ہجوم تھا, وہ عورت کو مارنے لگا تھا. تو ہر بندہ جو ہے وہی لکھ رہا تھا نا, جو اسلام بیزار لوگ تھے وہ یہی باتیں لکھ رہے تھے کہ یہ مولویوں نے یہ تربیت نہیں کی, اور یہاں پہ اگر ایک ثانیہ ہو جاتا اور یہ عورت جو ہے یہ مار دی جاتی تو پھر. لیکن اس کا دوسرا پہلو جو لوگوں نے نہیں بیان کیا, اگر وہاں پہ وہ علماء نہ پہنچتے اور وہاں پر پہنچ کے اس بارے میں وہ فیصلہ نہ کرتے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے, وہ جو پولیس کی جس کی جو آپ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں, پولیس کی جو بھی ہے ایس پی ہے, ڈی ایس پی ہے, اس کو جو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے وہاں سے بچایا, اور جو علماء کرام نے کردار ادا کیا اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اگر وہ اس سے بچا کے وہ کہاں سے لے جانا تھا, اپنے تھانے میں لے جانا تھا نا, اس نے اتنا ہی وہ کر سکتی تھی کہ وہاں سے بچا کے تھانے لے گئی, اس کی زندگی نہیں بچا سکتی تھی. وہ علماء کرام نے وہاں بیٹھ کے یہ بات طے کی, اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے یہ جو وہ عورت نے جو پہنا ہوا ہے لباس, اس پہ جو لکھی ہوئی عبارت ہے وہ قرآن نہیں ہے, اور انہوں نے اس کا بیان جو ہے وہ نشر کیا. اس بیان کے نشر ہونے سے اس کا پورا خاتون کا پورا خاندان جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ پھر پیچھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی گستاخ ہے اس کو مار دو. تو اس لیے جو مثبت چیزیں ہیں ہمیں اس کی طرف بھی خیال کرنا چاہیے اور اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اور جو بھی آپ فیس بک پہ لکھیں, جہاں پر بھی لکھیں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ لکھیں, یہ بات ذہن میں لکھیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں اور آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ کا کردار, آپ کا اخلاق, آپ کی بات, ہر چیز جو ہے وہ اگر یہاں پر نہیں وہ کاؤنٹ ہو رہی, رب کے پاس تو کاؤنٹ ہو رہی نا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.